ناندیڑ میں 10 محرم کو ذکر شہدائے کربلا کے عنوان پر ایک جلسہ عام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس جلسے کا اہتمام الحاج عظیم سیٹھ سوداگر قادری الکاظمی کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ جلسے سے خطاب کرنے کے لیے مولانا سید آل مصطفیٰ قادری الجیلانی الموسوی المعروف سید علی پاشا حیدرآباد سے ناندیڑ آئیں گے۔ یہ جلسہ بعد نماز عشاء دیگلو ناکے کے انور گارڈن میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ الحاج عبدالعلیم سیٹھ القادری الکاظمی جلسے کی نظامت کے فرائض انجام دیں گے۔ الحاج عظیم سیٹھ سوداگر نے عقیدت مندوں سے اپیل کی ہے کہ بڑی تعداد میں جلسے میں شرکت کریں۔ جلسے کے بعد نیاز کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ یوم عاشوراء کا اہتمام کرتے ہوئے 10 محرم الحرام کو ایک روزہ عظیم الشان جلسہ بعنوان شہدائے کربلا و شہید اعظم، اس عنوان سے ایک عظیم الشان جلسہ لیا جا رہا ہے۔ جلسے کا مقام ہے انور گارڈن۔ جلسے کی تاریخ ہے بروز ہفتہ 29 جولائی بعد نماز عشاء۔ تو ہم آپ سب لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس جلسے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں اور اپنی روح کو تازگی عطا فرمائیں اور اپنے ایمان کو حرارت عطا فرمائیں، کیونکہ اس جلسے میں ہمارے پیرزادے سید شاہ آل مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی علی پاشا سرکار کی آمد ہوگی، جو آل نبی اولاد علی ہے، جن کا پورے ہندوستان میں ہر جگہ ہر ایک کونے میں ایمان افروز بیانات ہوتے ہیں، اور یہ ناندیڑ والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ ناندیڑ میں تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ اس روحانی مجلس سے اپنے ایمان کو تازگی عطا فرمائیں اور اپنے دوست احباب میں جتنے آپ کے جاننے پہچاننے والے ہماری آواز کو پہنچائے۔ آپ نے کربلا کا پس منظر بہت مقررین سے سنا ہوگا، بہت اسکالر سے سنا ہوگا، مگر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو علی پاشا سرکار کے وعظ میں کچھ ایسی چیزیں معلوم ہوں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس جلسے میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، اور انشاءاللہ بعد جلسہ نیاز شہدائے کربلا کا بھی اہتمام رکھا گیا ہے۔ تو آپ ہماری آواز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور جلسے میں آ کر شرکت فرما کر نیاز کا کھانا تناول فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔